اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تعذرون 11واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ توبہ سے ہی ابتدا ہے اور کیا فرمایا؟ معذرتیں پیش کرتے ہو، اسلام لاتے ہو، اللہ پہ یقین کرتے ہو، دعوے کرتے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کے راہ پہ صرف کرنے کی باتیں کرتے ہو، اور جب کام کا ٹائم آئے تو معذرتیں پیش کرتے ہو۔ معذرتیں، بہانے، ہیلے مت پیش کرو۔ پچھلے پارے کے کچھ چند باتیں اگر ساتھ لیں تو غزوہ تبوک پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں اللہ کے راستے کی دعوت دی جاتی ہے تو تمہارے قدم زمین کے ساتھ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور خوبصورت بھی ہے؟ حالات دیکھیں تو مکہ کے دور گزر گیا، مدینے کا دور گزر گیا، حکومت اسٹیبلش ہو گئی، سپر پاور نے دھمکی دے دی کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ ڈر جاتے، معافیاں مانگتے؟ نہیں، اسلام کا مزاج دبنے والا نہیں ہے، فتنہ دبایا جاتا ہے، تلوار لٹکتی رہتی سر پر۔ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، سب لوگوں کو حکم تھا، ہر صحابی کو حکم تھا، فرض عین تھا کہ سب لوگ نکلیں۔ حکم ملا تیاری کرو، کھلا عام واضح پیغام تھا، بہت مشکل کام تھا، کھڑی فصلیں تیار تھیں، سارے سال کی فصل ایک ہی دفعہ کاٹنی تھی، شدید گرمی تھی، کسی صحابی نے چوچرا نہیں کی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بس عقل کا استعمال نہیں کرنا ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، سست کر دیتی ہے عقل، ہمیں منافق بنا دیتی ہے۔ ہتھیار بھی نہیں تھے، غربت بھی تھی، سب نے جانا لازمی تھا، جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، کھلے عام اعلان آیا، منافقین کے علاوہ تمام لوگ غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں کو جو عذر پیش کیے اس کو اب اس پارے میں ریویل کیا جا رہا ہے کہ ان کو اوور لک کریں۔ غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، مگر آگے آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ شیطان ہمیں گلٹ میں مبتلا اور احساس شرمندگی میں مبتلا کر کے چاہتا ہے کہ ہم لوگ تانے دیں ایک دوسرے کو اور پھر آگے کام نہ کر سکیں۔ سورۃ توبہ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخالف سمت پہ چلنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ ایک مجاہد کی زندگی بہت زیادہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، جب تبوک جیسے معاملات آ جائیں، بلکہ ہر وقت ہی اس طرح کے اسباب موجود رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ ایسے وقتوں میں اگر کوئی اپنی جان بچا کر گھروں میں بیٹھا رہے تو اللہ کا یہ جملہ اس پر ہی نہ لگ جائے کہ دنیا اتنی پیاری ہو گئی ہے تمہیں۔ جب نیکی کا وقت آتا ہے تو شیطان بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، پھر جب نیکی کا وقت گزر جاتا ہے you will lose if you not use it you will lose it، تو پھر اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے انسان ہیل و حجت کرتا ہے۔ اب اس پارے کے اندر جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں وہ بتاؤں، کیونکہ اس میں پارے میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ کہ ہمیں بتایا کہ ہمیں ٹرینڈ سیٹلر بننا ہے۔ ٹرینڈ کس چیز کا سیٹ؟ نیکیوں کا ٹرینڈ سیٹ کیجئے اور بہانے عذر نہیں بنائیں۔ اگر کرو تو دیکھو میرا عذر سچا بھی ہے کہ نہیں، خود اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو اس پر یقین بھی تو کریں، نیکیاں کریں، دعائیں لینا، نیکیاں کرنے کے بعد دعائیں لینا یہ خوش نصیب لوگوں کے بخت کی بات ہے۔ تقوی اور اللہ کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنا ہے۔ سابقین الاولون، مہاجرین اور انصار، سبقت لے لیجئے نا، جنت کا سودا کر لیجئے۔ مومن کی زندگی عہد کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پکا ہوتا ہے۔ ہر لمحے ہم بہت ساری آپشن ہمارے پاس موجود رہتی ہیں، لیکن آپشنل نہیں ہونا۔ وی ہیو ٹو پوائنٹ جنہ اونلی، سب سے بچا بچا کر مالک تیرے در پر آیا ہوں میں۔ ہر جگہ سے بچیے اپنے آپ کو اور اللہ پہ لگا دیے۔ آج اس زندگی میں اگر من چاہی زندگی لی تو آپ کو اپنے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ من چاہی زندگی کا مطلب ہے ہم نے خود کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے نفس کو اپنے لیے بیچ دیا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، شرابی ہیں، مطلب اس طرح کی آسائشیں، خوشیاں اپنے سے بچ جاتے ہیں کچھ لوگ، جیسے ہم جیسے لوگ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں ہم۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ دوسرے درجے کا بکاؤ ہے۔ لوگ کیا قیمت دیں گے پرانی چیزوں کی؟ کیا چیزوں کی قیمت دیں گے؟ ہمیں آدھی قیمت بھی نہیں دیتے۔ اور جب یہ پتہ ہو کہ بکے ہوئے لوگ ہیں تو ہم بھی ان سے کچھ لے لیں۔ پھر سب سے بچا بچا کر، تیرے رب تیرے لیے لائی ہوں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایمان کا سودا ہے یہ،
دین کی سمجھ کو پیدا کریں. آج خطروں میں ہیں عبادات اور نیکیاں، بگاڑ پیدا ہو گیا، ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کام نہیں آئیں گی، واپس دینی پڑیں گی، پے بیک کرنا ہوگا جب ہم اس طرح کی غلطیوں میں پڑ جائیں گے، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے ہو جائیں گے، جب ہم آپس کے تعلقات میں پرابلمس کریٹ کریں گے، جب ہم غیبتیں کرنے لگتے ہیں، جب ہم اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بکے ہوئے بندوں پر بہتان لگاتے ہیں، ہم خطرے میں ہیں. اپنی قوم کو خبردار کریں، خود بھی خبردار ہوں، اور منذر کا کردار ادا کرنا ہمارا فرض ہے. جب اپنے معاملے میں درست ہو جائیں گے تو ذمہ داری دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ کیسے کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، خود کو ضائع مت کیجیے. کیا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کا حریص ہونا ہے. حریص علیکم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں حریص تھے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ پر چلیں. اب ان کے داعی دین ہونے کے ساتھ سے ہم دوسروں کی بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، مومنوں پر شفقت اور مہربانی کریں. تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا لو تاکہ اللہ جو تمہارے ساتھ معاملہ بنائے اسے بہترین طریقے سے لے سکو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ بھی دینا ہے، سچوں کا ساتھ دینے والا کبھی ہارا نہیں ہے. نیکی کی بنیادیں تقوی پر رکھی جاتی ہیں. اللہ اس نیکی کو پنپنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور وہ نیکی ضائع بھی نہیں ہوتی. دین کی زندگی میں اگر آپ کا اس کچھ دنوں کی زندگی، 4 دنوں کی زندگی میں اگر آپ کا میرا معاملہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی. اور ریاکاری اور قیامت کی حسرت سے ہمیں دور رہنا ہے. اور سجدوں میں نفس کی خواہشات نہیں آنی چاہیے. دوسروں کو ناراض ہو جانا، دنیا کے مذاہب میں اگر قومیں شر پھیلا رہی ہوں تو ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور پیغام چپے چپے پر پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. دل کی کیفیات پہ توجہ دیجیے. تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دیں کہ تو جھکتا کہاں ہے اور تیری جستجو کہاں ہے. ڈیلز اور ایگریمنٹ پہ فوکس کیجیے. یہ سب میری آپ کی مرضی سے ہے. اللہ زبردستی نہیں کرتے، زبردستی نہیں ڈالیں گے آپ پر. آئی ایم سولڈ ٹو مائی گاڈ. دنیا میں سب سے پہلے لوگ ہمیں خریدتے ہیں اور لیکن ہم لوگ بک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر. یونس میں جو ہمیں میسج ملے ہیں، اللہ کی آیات پر غور کر کے خود کو دین کے لیے خالص کرنا ہے اور قدم و صدق عند ربہم، زندگی کے سچائی کے ساتھ حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ضروری ہے. اس کے بغیر نیکیوں والا کھاتا آگے بڑھے گا ہی نہیں، بہترین طریقے سے عمل کر ہی نہیں پائیں گے، بہترین طریقے سے نتائج آئیں گے ہی نہیں. دنیا میں آنے کا مقصد بھی سمجھ نہیں آئے گا اور ہمارا جو کام ہے بیسیکلی ہے یہی کہ ہم پیدا کیوں کیے، مقصد کیا تھا. کائنات پر غور و فکر کرنا ہے. آخرت کی امید رکھے بغیر صرف دنیا کی زندگی پر رہنا اور اطمینان رکھنا ہم بہت خوش ہیں اور بہت بڑی غفلت ہے. غفلت سے بچنا ہی پڑے گا. اور ہمیں کیا مقصد ہے؟ مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ اشہد اللہ کی گواہی دینی آپ کی اور میرے لیے لازمی ہے. ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرنا ہے. اور یہدی ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار. جنت النعیم، جنت النعیم چاہیے تو پھر تو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ بغیر محنت کے، بغیر تکالیف کے جنت ملنا پاسبل نہیں ہے. اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، جب جنت میں ہوں گے تو ان کی پکار ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر اللہ بندے کی ہر بات پکڑے تو بندہ ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا. توحید آخرت کے سبق پڑھتے پڑھتے جب آیت 24 پر ہم پہنچے تو ہمیں سمجھ آیا لائف از اے فیڈنگ شیڈو. دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ. جو اللہ کی رضا پر دنیا میں چلیں گے تو نہ صرف جنت دیں گے بلکہ بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے. یہ اپوائنٹمنٹ ہے جو ہم نے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے لے رکھی ہے. وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، شرک کیے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رب کافی ہے، توکل کرنا ہے. میں توکل کرتی ہوں، میرے لیے رب کا وعدہ کافی ہے. قرآن میرے دل کی بہار ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس قرآن پر خوشیاں منائیں. یہ کلام تم دنیا کی ہر جمع شدہ چیز سے زیادہ بہتر ہے. اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، تقوی زندگی بسر کرنی ہے سب سے بڑی، اور اللہ کی آیت کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت، استقامت سے زندگی بسر گزارتے بالآخر اللہ کے پاس پہنچنا ہے. لہم بشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سچے اولیاء کرام کا تعارف ملتا ہے ہمیں اس بارے میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کب ڈپریشن اور خوف نہیں ہوتا، کن لوگوں کو نہیں ہوتا، اور کون لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں ان کوالٹیز کو اپنانے کے بعد. اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی. یہ پارا اپنے اندر اتنا کچھ لیے ہوئے ہے، جتنا غور و فکر کریں اتنا ہی کم ہے. تھوڑی سی پوائنٹ پوائنٹس دے دوں گی. تقوی اختیار کرنا ہے کہ زندگی گزاریں. تقوی ایسا ہی ہے جیسے ہم بجلی کی تاروں سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. عذر بہانے بنانے سے پرہیز کیجیے. قضاء و قدر پر راضی رہیے. نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کریں، خوش دلی سے خرچ کریں.
قرآن نصیحت، ہدایت اور شفا ہے۔ ہر کام میں سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو کچھ رکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ دل کا نفاق کچھ خرچ کرنے سے ختم ہوگا، اللہ راضی کر دے گا آپ کو، اور جمع کرنے سے دل تنگ ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے سے دل کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخل ختم کر دے قبولیت کے شرائط کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔